السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، پروگرام وہ جن سے اللہ راضی ہوا کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج جس صحابیہ کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے ام المومنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا۔ ناظرین، ان کا نام زینب تھا، ان کی کنیت ام الحکم تھی اور والد کا نام جہش بن رباب تھا۔ ان کی والدہ امیمہ بنت عبد المطلب تھی۔ آپ کا قبیلہ بنو اسد تھا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی کی بیٹی تھی، یعنی آپ کی کزن لگتی تھی۔ آپ کا پیدائشی نام برا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے اسلام قبول کرنے کے بعد آپ کا نام برا سے زینب رکھ دیا۔ والد کی طرف سے سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ زینب بنت جہش بن رباب، اور والدہ کی طرف سے آپ زینب بنت امیمہ بنت عبد المطلب بن ہاشم، زینب بنت امیمہ بن عبد المطلب بن ہاشم۔ ہجرت سے 30 سال پہلے آپ مکہ میں پیدا ہوئی تھی۔ نبوت کے ابتدائی دور میں آپ اسلام لے آئیں۔ آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش کی تبلیغ کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا۔ نہایت عبادت گزار، متقی اور پرہیزگار عورت تھی۔ آپ کے حسن و جمال، عقل و دانش، فہم و فراست کے اعتبار سے قریش کی تمام عورتوں میں آپ نہایت مقبول عورت تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے اور آپ کو یہ خوشخبری دی کہ آپ کی نسبت میں نے زید بن حارثہ سے طے کر دی ہے۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ زید بن حارثہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے۔ جب آپ غلام بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام زید بن حارثہ سے زید بن محمد کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا جب حکم آ گیا کہ منہ بولے بیٹوں کو ان کے والد کے نام سے پکارو، تو ان کو دوبارہ سے زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ تو حضرت زینب کی عمر اس وقت 35 برس تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نسبت زید بن حارثہ سے طے کی۔ جب یہ خبر حضرت زینب نے سنی تو نہایت پریشان ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں ایک قریش کے بڑے خاندان کی چشم و چراغ ہوں اور آپ میرا نکاح ایک آزاد کردہ غلام سے کر رہے ہیں۔ زید بن حارثہ غلام تھے لیکن ایک نہایت نیک مسلمان تھے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے گھر والے تمام اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے نہایت پریشان ہوئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کر دی جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ احزاب آیت نمبر 36 میں، اور جب اللہ اور اس کا رسول کسی بات کا حتمی فیصلہ فرما دے تو نہ کسی مومن مرد کے لیے اور نہ ہی کسی مومنہ عورت کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو باقی رکھیں، اور جس کسی نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا۔ حضرت زینب بنت جہش اور آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش نے جب یہ آیت سنی تو آپ اس بات پہ راضی ہو گئے، اور اس طریقے سے حضرت زینب کی شادی زید بن حارثہ سے ہو گئی۔ یہ شادی زیادہ عرصے تک چلی نہیں۔ حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بار بار آتے تھے کہ آپ کی آپس میں حضرت زینب سے وابستگی یا آپ کے تعلقات بہتر اتنے نہیں ہیں کہ ایک ازدواجی زندگی کے لیے جس کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بار بار کہتے تھے کہ نہیں جاؤ، گزارا کرو، کیونکہ کچھ علماء کا کہنا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا تھا کہ جب حضرت زید بن حارثہ زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دیں گے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی کر دی جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ اس رشتے سے ہمارے لیے یہ بھی بہت بڑا ایک سبق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے اندر کتنی ایک
برابری چاہتے تھے. کوئی رنگ و نسل پہ کوئی فرق نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ان کے ایمان کی وجہ سے رتبہ دیتے تھے. اور اسی طریقے سے کرتے کرتے زید بن حارثہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی. عربوں میں یہ رواج تھا کہ جو منہ بولا بیٹا ہوتا تھا اس کو اپنے سگے بیٹے کی طرح سمجھتے تھے. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت یہ رواج ہے کہ لوگ بچوں کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے ہیں, منہ بولا بھائی بنا لیتے ہیں, اور پھر اس میں جو ایک حرمت کے رشتے ہوتے ہیں اور جن سے پردہ کیا جاتا ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا. جبکہ منہ بولا بیٹا کہہ دینے سے کوئی آپ کا سگا بیٹا نہیں بن جاتا اور کوئی سگا بھائی نہیں بن جاتا. اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ویسے ہی ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے نازل کیے, ہم اپنی مرضی سے ان کو بدل نہیں سکتے. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ کو بلایا, کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ اب آپ جو ہے جا کے حضرت زینب سے شادی کا پیغام بھیجیں. آپ کو زید بن حارثہ سے زیادہ بہتر شخص نظر نہیں آیا جو اس پیغام کو لے کر جائے. آپ نے حضرت زید کو بلا کر کہا کہ میری طرف سے زینب کو جا کر شادی کا پیغام دو. چنانچہ حضرت زید رضی اللہ عنہ فوراً حضرت زینب رضی اللہ عنہ کے مکان کی طرف چل پڑے. ابھی پردے کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے. آپ کے گھر گئے تو حضرت زینب آٹا گوندھ رہی تھی. حضرت زید کہتے ہیں کہ مجھے ان کو دیکھ کے شرم آنے لگی. میں ان کو بہت ابھی بھی قابل احترام اپنی نظر میں سمجھتا تھا. کہتے ہیں میں ان کی طرف پشت کر کے کھڑا ہو گیا اور ان کو میں نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے شادی کے پیغام کی خوشخبری بھیجی ہے اور آپ کو نکاح کے لیے گزارش کی ہے. حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کو استخارہ کر کے اس کا جواب دوں گی. حضرت زینب نے کیا جواب دیا ہم جانیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. تو لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.